بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ملک کے اندر اور خاص کر ہمارے پنجاب کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، جس کو آپ لوگ پولیس مقابلوں کے نام سے جانتے ہیں. آئے دن ہم یہ سنتے ہیں فلاں بندے کا پنجاب پولیس نے پولیس مقابلہ کر دیا، فلاں جگہ پر اس کو لے کر جا رہے تھے، جیسے ریسنٹلی بھی ایک کیس چل رہا ہے. تو اس طرح سے آئے دن ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ پولیس نے کسی کو اکیوز کو لے کر جا رہے تھے اور کسی نے چھڑانا چاہا، یا پولیس نے جناب وہ کسی کو روکنا چاہا اور اس نے آگے سے مزاحمت کی، جس کی وجہ سے پولیس کو مجبوراً ان لوگوں کو گولیاں مارنی پڑیں یا اپنے دفاع کے لیے مارنی پڑیں. ہم جو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کسی اسپیسیفک کیس کے اوپر بات نہیں کریں گے. جنرلی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کیا واقعی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہیں اس سے معاشرے کے اندر جرم روکا جا رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے ہمارے نظام کو، اور اس کے پیچھے کیا کیا جو عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرنی پڑتی ہیں پولیس کو. کئی جگہوں پر اگر وہ صحیح بھی کسی بندے کو مار رہے ہیں تو اس کے لیے پیچھے کون کون سی ریزنز ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ چوہدری نعمان عتیق صاحب ہمارے سے بڑے بھائی ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور فوجداری میں لاہور کے اندر آج تک بہت بڑے بڑے جو ایسے کیسز تھے، کرمنل کیسز، اس میں یہ کرمنل ٹرائل کر چکے ہیں. ایون ریمنڈ ڈیوس کیس کے اندر بھی نعمان بھائی بھی ساتھ جو ہے اس ٹرائل کو کنڈکٹ کر رہے تھے اکیوزڈ کے خلاف، ریمنڈ ڈیوس کے خلاف. اسد جمال صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اسد جمال بھائی جو ہیں وہ اس وقت چونیا بار کے صدر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑے سیزنڈ اٹرنی ہیں جن کا ان کے نہ صرف چونیا میں بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کی بہت زیادہ ان کی اپیرنس ہوتی ہے. اور ان دونوں سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، ان سے سمجھیں گے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یہ اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل کیا ہے ہم نے اب تک، اور واقعی یہ ہونی چاہیے یا پھر اس کو نہیں ہونا چاہیے. اسد بھائی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جو اس وقت حالات ہیں، اور میں چاہتا ہوں آپ اپنے تجربے سے، چونکہ آپ اس وقت ایک پورٹ فولیو، آپ ایک پوری بار کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو بہت سارے آپ کے پاس ایسے کیسز آپ نے سنے بھی ہوں گے. تو آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، اور اس سے کوئی فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے، تھینک یو آپ نے موقع دیا. میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عدالتی نظام بیٹھ چکا ہے، اب اس کا بائی پاس کرنا ہے، وہ پولیس نے کرنا ہے. آپ نے وہ کام جو ایک جج نے پراپر ٹرائل کے بعد کرنا ہے، وہ ایک ڈی پی او نے یا ایک ڈی ایس پی یا ایس پی لیول کے بندے نے اس پہ ڈیسیجن لے لینا ہے. تو یہ بائی پاس جو ہے وہ کسی صورت بھی ہم پرنسپلی تو اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اب اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ ایک لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. دیکھیں، یہ سٹارٹ ہوا تھا شہباز شریف صاحب کا جو پہلا دور تھا، وہ بڑی بدنامی بھی ہوئی، شہباز شریف صاحب پہ کچھ کیسز بھی بنے، آپ کو شاید یاد ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ سوسائٹی نے یہ فیل کیا کہ جو عدالتی نظام ہے وہ تو انصاف پرووائڈ نہیں کر رہا، تو پولیس تھوڑا اپنے حدود سے باہر نکل کے کچھ ایسے ایکشن لیتی ہے ان فیور آف سوسائٹی، تو اس کو فیور دینی چاہیے سوسائٹی کو بھی. یہ ایک تاثر بنا. لیکن الٹیمیٹلی یہ جب آپ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر اس کا مس یوز ہوتا ہے. جب مس یوز ہوتا ہے تو پھر سوسائٹی میں یہ چیخیں نکلتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. تو اس پہ میں تھوڑے فیکٹس پہ بات کروں گا. ہمارے ڈسٹرکٹ میں تحصیل چونیا کے کچھ ایریاز کے اندر ڈکیتی اور مرڈر ان ڈکیتی کی وارداتیں بہت زیادہ تھیں. موجودہ ڈی پی او صاحب نے آتے ہی اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے. تو انہوں نے بے شمار لوگ پکڑے بھی ہیں. وہاں پہ ایک ٹرم چلی ہے آج کل ہاف فرائی کی. ہاف فرائی کیا ہے کہ جو ڈکیتی کے اندر مسلسل ملوث لوگ ہیں، جو ہسٹری شیٹر ہیں، ان کو مقابلے میں ان کی ٹانگ پہ کسی جگہ پہ نان وائٹل پارٹ پہ جو ہے ان کو زخمی کیا جاتا ہے. یہ ٹرمنالوجی ہے ہمارے ضلع میں کامن ہے ویسے کہ ہاف فرائی کیا گیا ہے. کچھ لوگ جو ہے اسی کارروائی میں مارے بھی گئے ہیں. اچھا، میرے پاس جو آف دی ریکارڈ ڈیٹا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہی، وہ یہ ہے کہ کوئی 25-30% کی کرائمز میں اس وجہ سے کمی آ گئی ہے. ہمارے ضلع میں کوئی تقریباً 50 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو ہاف فرائی کیا گیا، اور کوئی 7-8 ایسے ہمارے پاس مطلب فیکٹس ہیں جس میں پولیس مقابلوں میں لوگ مارے بھی گئے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ بھی اعداد و شمار ہیں کہ یہ سارے لوگ ہسٹری شیٹر تھے. ان میں ایسا نہیں ہے کہ پولیس نے کوئی کسی کی سپاری لی بے گناہ کو مارا ہو، ایسا نہیں ہے. ان کا واقعی ریکارڈ ایسا تھا اور پولیس اس نتیجے پہ پہنچی.
اب ان کی سٹوری اور ہے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہم پرسیو کرتے ہیں سوسائٹی سے، اور جو میڈیا کے اندر بات آتی ہے، اور جو ہمیں آف دی ریکارڈ انفارمیشن ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی تو یہ ہے کہ آپ کا سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے. عدالتی نظام کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ ایک پراپر پروسیجر کو بائی پاس کریں گے تو پھر اس کے مس یوز ہونے کا چانس جو ہے وہ بن جائے گا. اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں. اچھا، یہ تو ہے چوری ڈکیتی جو آرگنائزڈ نیچر کے کرائم ہیں اگینسٹ سوسائٹی، ان پہ تو چلیں یہ ایکشن لے لیتے ہیں. اب جو پرسنل وینڈیٹا کے کیس ہیں، جو پرسنل اینمٹی کے کیس ہیں، ان میں پولیس اس طرح کی کارروائیاں کر دے، یہ تو میرا خیال ہے بالکل ہی ناقابل برداشت ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پولیس نے یا سپاری دی ہے پراپر بالکل کرائے کے قاتلوں والا کام کرنے والی بات ہے نا، جہاں پہ کوئی سوسائٹی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہے، اس میں تو آپ ان کو ایسا بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے کہ وہ سوسائٹی کے لیے سرو کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو بیسیکلی آپ جو اپنی، خاص کر آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے قابو پایا جا چکا ہے؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پر آپ نے بھی بہت ایسے کیسز کیے ہوں گے، جو جنرل پبلک ہے وہ کیا سمجھتی ہے، وہ کہاں پہ آ کے پھنس جاتی ہے کہ نہیں جی یہی حل ہے، پولیس مار دے بندہ کیونکہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل پا رہا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام کے اندر بھی بہتری کے لیے ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ اگر ہم اپنی سجیشنز، اپنی بات چیت سے ہم کوئی اویئرنیس دے سکیں کہ اس میں یہ چیزیں اگر بہتر ہو جائیں تو کام ہو سکتا ہے. دیکھیں، ایک کنسیپٹ آیا تھا مرڈر کیسز کے اندر ماڈل کورٹس کا، وہ ایک اچھا سٹیپ تھا. اس کا اب فالو اپ سلو ہو گیا. وہ اگر ہو تو میرا خیال ہے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں، ایک فیملی کا ایک اہم آدمی مارا گیا ہے اور وہ بیچارے 5 سال تک ٹرائل بھگت رہے اور کریں یہ کہ ہر تاریخ پہ ان کی اپنی لائف کو جو ہے وہ تھریٹس ہوں. تو وہ تو بیچارے چاہیں گے کہ انسٹنٹلی ان کو ریلیز ملے. پولیس جو بھی کام کرے گی وہ اس کو سپورٹ کریں گے. سوسائٹی میں اس عمل کو کسی حد تک پذیرائی ملتی ہے، یہ بات طے شدہ ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم بطور وکیل دیکھیں، قانون دان کے طور پہ دیکھیں، تو یہ تو بائی پاس ہے. یہ اختیار کسی بھی طرح پولیس کو پرنسپلی جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. نعمان بھائی، آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ذاتی طور پر، آپ نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں آپ سے سیکھتا رہا ہوں یہ چیزیں، لاہور کے اندر ایسے کرمنل ٹرائلز، اب تو ہم اس طرح سے ٹرائل نہیں دیکھ رہے لاہور میں، جو بڑی پرانی لاہور کی دشمنیوں کے بھی تھے اور بڑے ہائی پروفائل مرڈر کیسز تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کا کیا امپیکٹ ہے اور یہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پولیس اتنی بے بس ہو گئی ہے یا نظام عدل اتنا بیٹھ گیا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں احمد بھائی، اس میں جو سب سے بڑی بنیادی چیز جو دیکھنے والی ہے، وہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں، یہ بہرحال کسی آئین کے تحت، کسی قانون کے تحت یہ مارز وجود میں آئی ہیں. اور اگر وہ جو ایک کسی معاشرے میں رہنے کا ایک، جیسے ہم آئین کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور یہ سوشل کانٹریکٹ وہاں کے رہنے والوں نے آپس میں مل کے یہ کر لیا ہے کہ یہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کے مطابق ہم رہیں گے. اور جب وہ اب ساری ایک سوسائٹی اس کو مل کے یہ کر لیتی ہے، تو اس سے جہاں جہاں بھی آپ انحراف کریں گے، جہاں بھی آپ اس کو پیچز لگانے کی کوشش کریں گے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جائے گا. یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جو کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ کافی عرصے سے جو اس کا رواج ہوا ہے، تو اس کے اگر فیکٹ اینڈ فگرز بھی دیکھ لیں تو کیا ہوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ شروع کیا کہ جتنے کریمنلز ہیں ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی جو ہے وہ ان کو مرڈر کر دیا جائے، تاکہ معاشرے سے جب مجرموں کو ہم ختم کر دیں گے تو جرائم ختم ہو جائیں گے. اچھا، جب اس کے لیے چونکہ آپ کے پاس کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں تھا، تو اس لیے آپ اس کا کوئی ڈھانچہ بھی نہیں بنا سکتے، کوئی فریم ورک بھی نہیں بنا سکتے. اب یہ سارا کام جو ہے یہ چند لوگوں کی ڈسکریشن پہ چلا گیا. پھر یہ چند لوگوں کی ڈسکریشن پہ چلا جائے گا کہ اس کا فیصلہ بھی وہی کریں گے کہ کس کو مارا جانا چاہیے، کون اب اس قابل ہے، اور اس کا فیصلہ بھی وہی کریں گے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اس کا فیصلہ بھی چند لوگوں کی ڈسکریشن پہ ہے. اب وہ ایسے لوگ کہ جو اس کے لیے تیار نہیں کیے گئے، جن کی جاب جو ہے وہ جے ڈی جو ہے، جاب ڈسکرپشن جو ہے یا جاب نیچر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے تیار کیے گئے ہوں،
تو پھر جب آپ ٹوٹلی چند لوگوں کی ڈسکریشن پہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کر لیا، اور معاشرے کے کچھ ایسے بڑے سیگمنٹس نے، بڑے لوگوں نے، مگر اگر کوئی وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں یہ فیصلہ کر لے کہ یار کرمنلز، کرائم کو ختم کرنا ہے تو کرمنلز کو ختم کر دو، تو آپ پولیس کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشلی جو ہے وہ لوگوں کو مرڈر کرے. پہلے آپ نے اپنے طور پہ یہ آج خود یہ پولیس والوں کو اختیار دے دیا کہ وہ مجرم کس کو ڈکلیئر کریں گے، وہ کس کو ڈکلیئر کریں گے کہ یہ اب اس قابل ہے کہ اس کو مار دیا جائے. پھر جب آپ نے ان کو مار دیا تو پھر اب ایک اگلا کام شروع ہو گیا کہ پولیس والوں نے، پھر جب وہ وقت گزرا تو پتہ چلا کہ پولیس والے تو اس میں پیسے لے کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. اور یہ بھی پھر کیا گیا کہ کرمنل ریکارڈ ان کا کریٹ کیا گیا، وہ 2-4-5 مہینے لگا کے کوئی پچھلے کیسز میں ڈال کے ان کے ریکارڈ تیار کیے گئے، اور ریکارڈ تیار کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ پولیس کے پاس یہ آ گیا کہ جس کے خلاف اتنے کیسز ہیں اس کو وہ جو ہے وہ ان کو مارنے کا اختیار مل گیا. تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا سسٹم شروع ہو گیا کہ اب وہ جو پولیس والے ہیں، اب ان پولیس والوں کے خلاف جو کیسز وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو آپ نے بیسیکلی وہ پولیس کے جو آپ نے کرمنلز کو، کرائم کو ختم کرنے کے لیے، کرمنلز کو روکنے کے لیے بنائی تھی، تو اس شہر لاہور کے اندر ایز اے پولیس آفیسر آپ کا نام ایز اے ڈان گونج رہا ہے کہ آپ لاہور کے جو بڑے بڑے ڈان ہیں وہ کون ہیں، کہ یہ بڑا ڈان ہے. کیوں یہ بڑا ڈان ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس نے یہ کوئی بدماش ہے، اس لیے کہ یہ ایسا پولیس آفیسر ہے کہ جس نے 10 بدماشوں کو یا 20 لوگوں کو اس نے ٹھکانے لگایا ہے. تو وہ جو کام کرمنلز کرتے تھے وہ اس ڈان نے شروع کر دیا. اس نے لوگوں سے بھتہ بھی لینا شروع کر دیا اپنی اسی بدماشی کے نام پہ کہ ٹھیک ہے آپ کا نام ہے اس میں، مجھے اتنے پیسے دے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے. تو پھر وہ پولیس والے آج ہمارے اس معاشرے میں ایک نہیں بے شمار ایسے پولیس والوں کے نام ہیں کہ یہ فلاں فلاں یہ صاحب ہیں، یہ اس دور میں انہوں نے بڑے مرڈر کیے ہیں. آج وہ خود ان کے اپنے گینگز ہیں، وہ اپنے گینگز کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. تو یہ تو تجربے سے بالکل بڑی اچھا. اب عوام کے لیے کیا ہے، چونکہ عوام کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا تو کسی حد تک یہ بھی پھر حل کیا ہے. دیکھیں پولیس کے لیے تو سب سے آسان ہو گیا نا، سب سے آسانی تو اپنے پولیس کی کر دی نا، کہ کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کو مجرموں کو کوئی پراپر ٹرائل کرنے کے لیے عدالتیں میں انصاف اس لیے نہیں ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے. انویسٹیگیشن اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اوپر سے بڑے کہتے ہیں کہ آپ کرمنلز کو ماریں، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. نہ عدالتوں میں چلان جمع کروانے کی ضرورت ہے، نہ دوسری چیزیں جمع کروانے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک سب سے بڑی جو بنیادی چیز ہے، دیکھیں ہمارے لا میں بھی اور ہمارے آئین میں ایک بڑی بنیادی چیز لکھی بنیادی حقوق کے حوالے سے، کہ کسی انسان کو آپ اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دے سکتے. اب ایک بندے نے ڈکیتی کی ہے تو آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. جب آپ کے قانون میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں اس نے 10 ڈکیتیاں کر لی ہیں تو اب یہ اس کو مرڈر کرنا اس کا بنتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پھر آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور آپ پھر از خود یہ موقع دے رہے ہیں کہ بھی ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کرنا. البتہ عوام کو ہم نے کسی وقت پہ کوئی ذرا پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، ایک جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پہ ہم کوئی ایسا کام کریں، وہ تو دیکھیں پھر یہ حکمرانوں کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ ہم مہنگی بجلی کے فوری طور پہ وہ لگا کے اور پھر وہ جو ہے بعد میں اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا، لیکن وقتی طور پہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن نعمان تو بھائی اس لیے جس طرح آپ نے کہا نظام عدل کے اوپر لوگوں کا بیسیکلی بھروسہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ سٹیپ لینا پڑ رہا ہے، یا ہم سے مراد ہماری ریاست کو کہ وہ پھر گو ایڈ دیتے ہیں پولیس کو کہ چلو بندے پکڑو اور بندے کو مار دو کیونکہ ہم سزا نہیں دلوا سکتے. چلیں اس کے اندر ایک فیکٹر ہے، ہو سکتا ہے ہم وکیل بہت زیادہ تاریخیں لیتے ہیں اس کے لیے بھی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم وکیل بھی اس میں شامل ہیں. ہمارے ججز جو ہیں وہ ٹائملی ڈیسیجن نہیں دیتے، ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا. لیکن ان دونوں چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ چلان جو کورٹ کے اندر پہنچتا ہے، اس کے اندر جو تفتیش ہوئی ہے، کیا وہ جو ہمارا پولیس آرڈر یا ہمارے جو پولیس رولز ہیں، جو ہماری CRPC ہے، اس ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے صحیح کی ہے. اس چیز کو کیا پولیس نے ٹھیک کر لیا ہے یا ریاست نے ٹھیک کر لیا ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم ٹھیک ہیں، آگے سے عدالتوں میں اور وکیلوں کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم
बंदे उठाएंगे और बंदे मारेंगे। देखिए, अदालतें भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है, उसी हिरार्की का एक हिस्सा है, उसी एक कानून और आइन का हिस्सा है जिसके तहत पुलिस है। जब हम सब अपनी डिस्क्रिशंस को इस्तेमाल करते हैं तो इस डिस्क्रिशन ने तो पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया कि हर अदारा जो है वो आज खुद अपना फैसला करता है कि मेरी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। ये पुलिस का जो इख्तियार है वो तो आइन और कानून में लिखा हुआ है कि आपकी कहाँ तक आपकी जुरिस्डिक्शन है, ये आपके आगे लाइन है। और 2022 में जो ये टॉर्चर और कस्टोडियल कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ वाला टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ का जो एक्ट 2022 में वो भी देख लें आप कि उसमें अमल दरामद नहीं हो रहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट पता क्या है कि वो 2022 के अंदर कानून बना और पाकिस्तान के अंदर ये एक फ्लाईओवर नया बनाना होना तो उसकी तशहीर नहीं ख़त्म होती। वो इतना बड़ा कानून था कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को उससे एक रिलीफ मिल रहा था। उस कानून को आज तक ना सरकार ने कहीं पे उसकी तशहीर की, ना आवाम को पता था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ एक पुलिस मुकाबले के केस के दौरान उस एक्ट का जिक्र हुआ तो सारे 2022 से लेके अब तक के जो 2 साल में केसेस थे उसको शिफ्ट करने का ऑर्डर कर दिया गया। मतलब बददियानती इस पुलिस की, उन रियासती इदारों की और उन कानून साजों की जिन्होंने कानून तो बना दिया उसको अवाम तक नहीं पहुंचाया, उसको बताया नहीं, उसके ऊपर अमल दरामद खुद से नहीं किया। उसमें भी एक आईनी अदालत को मुदाखलत करके फिर इनको कहना पड़ा कि इसके ऊपर अमल दरामद करें। तो उनसे हम ये तवक्को कर रहे हैं कि उन्होंने जी बाकी सारे एग्जॉस्ट कर लिए हैं फोरम, अब उन्होंने डिसाइड किया कि और कोई हल नहीं है, मां सिवाय बंदा मार दें या असद जमाल साहब की तरह हाफ फ्राई कर दें। मतलब इंसानों के लिए भी उन्होंने क्या टर्म्स रखी हैं कि इंसान उनके लिए इंसान तो है ही नहीं ना, इंसान उनके लिए कोई अंडा है या कोई और चीज़ है कि वो हाफ फ्राई कर रहे हैं या बंदे को पूरा मार रहे हैं। नहीं, देखें, ये अब जब एक कानून में कोई सज़ा एक मुकर्रर कर दी गई है तो आपका आइन तो कहता है कि जो एक सज़ा किसी जुर्म के लिए उससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हर पुलिस ऑफिसर जो है, हर डीपीओ जो है, वो कानून की वायलेशन नहीं कर रहा है, वो आइनी वायलेशन कर रहा है, आइन को तोड़ रहा है वो। तो जब उसको आप इख्तियार देंगे कि जी वो वक्ती तौर पे शायद डकैतियाँ कम हो जाएं, लेकिन ये आप कुछ अरसे बाद देखेंगे कि ये एक नया सिलसिला शुरू होगा कि 20 बेगुनाह लोग खड़े होंगे कि हमारे बच्चों को जो है वो पैसे लेके मुखालफिन से मार दिया। अब आप लाहौर के ये ताज़ा वाक़यात आप देख ही रहे हैं, क्या है इसमें नज़र आ रहा है कि आपने सिर्फ इसलिए ये पुलिस मुकाबले आपने पैसे लेके ये सारे पुलिस मुकाबले करते हैं। तो ये इससे कोई क्राइम में कमी नहीं होगी बल्कि क्राइम में इजाफा होगा। आप उसकी फैमिली को भी सिर्फ लेके जा रहे हैं, उस शख्स की जिसको आपने एक्स्ट्रा जुडिशरी जो है वो मार दिया है, कि भाई कानून कोई नहीं है, आपसे भी जो होता है आप वो कर लें। मतलब उन्होंने एक नया तरीका ये भी रखा है ना कि जिस बंदे को मारना है एक्स्ट्रा जुडिशली, जिसका पुलिस मुकाबला करना है, उसका जो आगे को फॉलो अप लेने वाला, को पैरवी करने वाला बंदा हो, उसको भी उस केस के अंदर ही सेटल कर देना, उसको बीच में फ्रेम कर देना। कि देखें, पुलिस बजाय डकैतियां रोकने के, और इसमें एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जिस पे और ज़रा बात भी करने की ज़रूरत है और माशरे में अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि, और ये अब मौका भी है कि पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि देखें, वही उसी पुलिस ने जट्सों की भी ड्यूटियाँ करनी है, उसी पुलिस ने डाकुओं को भी पकड़ना है, उसने वो जो है वो इन्वेस्टिगेशंस भी करनी है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। मतलब अब अगर लाहौर में आप किसी थाने में जाएं तो पता चले जी कि क्या आज आपका ये मेरा फ़लाँ केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या बना। वो कहेंगे जी वज़ीर आला साहब फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं तो वहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हैं, फ़लाँ जगह पे धरना है तो उस वजह से हमारी ड्यूटियाँ लगी हैं, फ़लाँ जगह पे कोई और जो है वो हम किसी अपोजिशन के लोगों को पकड़ रहे हैं, तो आजकल हम कोई और केस नहीं कर रहे, हम अपोजिशन के। ये आपने ज़बरदस्त बात पॉइंट आउट की है, मैंने ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस किया है। देखें, मेरी जो राय है ना, मैं प्रिंसिपली तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए, ये बाईपास है और जिसको अलाउ नहीं किया जा सकता लीगली। लेकिन हम करते क्या हैं, एक्चुअली हम कोर्ट्स को भी ओवर क्राउडेड कर देते हैं। अब मैं अपनी तहसील की फिर मिसाल दूंगा क्योंकि उसके फैक्ट्स हैं मेरे पास। अब इस साल में अगस्त तक सिर्फ वापडा के जो केसेस हैं ना जी, थेफ्ट के, बिजली चोरी के, वो तकरीबन 5,500 रजिस्टर हो चुके हैं। पुलिस सारी उधर लगी हुई है। अच्छा, अब आपको, अब चूँकि उसमें अमेंडमेंट हुई है, आपके इल्म में है, वो अब है भी सेशन ट्रायल। आप मुझे बताएं कि 8 माह में अगर 5,500 क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाएगा
تو اس کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ پریکٹیکلی آپ نے سسٹم کو فیل کر دیا, وہ چوک ہو گیا. وہاں 4 ججز ہیں ہمارے, آپ اب ڈیلی کی پیشی نکالیں, آپ نے 5000 کیس سم اپ کرنا ہے, وہ نہیں ہو سکتا. اچھا پھر کیا ہوگا, اس طرف آپ اتنی فائلز کو جب ججز صرف سگنیچر کرنے میں لگیں گے تو سارا دن تو اسی میں لگ جائے گا, وہ ٹرائل کی طرف توجہ ہی نہیں رہ جائے گی. پھر جو مین کیسز ہیں آپ کے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اچھا پھر کیا ہے, چونکہ ہم اپنے سسٹم کو خود ہی فیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پھر ہم اس کا بائی پاس نکالتے ہیں, تو پرابلم یہ چل رہی ہے کہ ہمارا اچھا اب آپ وکلا کی چلیں, وہ بھی کچھ ایک سیگمنٹ ہے کہ جی وکلا بھی تاریخیں لیتے ہوں گے, لیکن اب ہائی کورٹ میں کیا ہے, ایک مرڈر اپیل جو ہے یا ریفرنس, نعمان بھائی بیٹھے ہیں, ان کو میرے سے زیادہ علم ہوگا, 3 سال تک تو اس کی پیشی نہیں نکلتی. تو پیشی نکلے گی تو وکیل پہ آپ ڈالیں گے نا کہ جی اس نے تاریخ لے لی ہے, وہ تو فکس ہی نہیں ہو رہا, 3 سال تک تو فکس ہی نہیں ہو رہا, تو اس کا آپ وکلا پہ کیسے, سسٹم آپ کا چوک ہوا ہے, اوور برڈن ہوا ہے, اوور کراؤڈڈ ہوا ہے, اس میں پھر یہ پرابلمز آ رہی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں یا تو سسٹم کو ٹھیک کریں, اس کو ہلکا پھلکا کریں, اس سے آپ چلیں گے, ادروائز یہی بائی پاس آپریشنز ہی چلیں گے جو ہمارے ضلع کے اندر چل رہے ہیں. اس کو پھر ظاہر ہے مس یوز ہوتا ہے, جیسے ابھی لاہور کا ریسنٹ واقعہ ہے کہ اس کے اندر ایک صرف 109 کا وہ ملزم ہے, تو اس کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے, حالانکہ وہ تو سوسائٹی کے اگینسٹ کرائمز میں نہیں آتا, وہ تو پرسنل اینمٹی کا کیس ہے. جب آپ ایک نکالتے ہیں رستہ کہ جی سوسائٹی کے اگینسٹ کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لا کو اوائڈ کر رہے ہیں, تو اس میں پھر آپ اپنے من پسند کیسز بھی لے آتے ہیں. تو یہ بیڈ لک ہے ہماری سوسائٹی کی. بہرحال ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ آئین یا قانون کا فالو اپ کوئی نہیں ہے, اس میں سارے جگاڑ ہی ہیں سسٹم میں ٹوٹل, اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم آئین کے مطابق چل رہے ہوں یا قانون کے مطابق چل رہے ہوں. وہ ججز ہیں وہ بیچارے باؤنڈ ہیں, وہ اس سینس میں لے جاتے ہیں, ادروائز ہماری ٹوٹل سوسائٹی نہ اس کو اس پہ چلنا پسند کرتی ہے, ہم تو اشارے پہ رکنا نہیں پسند کرتے. یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. تو سوسائٹی کی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو بھی لائن اپ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ضلع کے اندر تقریباً انہی 4-5 مہینوں کے اندر مور دین 50 لوگ ہاف فرائی ہوئے ہیں, مطلب ان کی ٹانگوں پہ نان وائٹل پارٹس پہ گولیاں ماری گئی ہیں جو ہارڈ کرمنلز تھے پولیس کی نظر میں. لیکن پولیس کے ریکارڈ کے مطابق ابھی صرف 25 سے 30% کرائم جو ہے وہ کنٹرول ہوا ہے. مطلب کیا, پہلے تو ہوتا تھا 2 واقعات ہوئے ہیں پولیس مقابلے کے, بھاگ جاتے تھے لوگ جو کرمنلز ہیں, وہ ضلع چھوڑ جاتے تھے, وہ کچے کے علاقے میں نکل جاتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں معاشی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ چور بنا ہوا ہے. جو ینگ جنریشن ہے آپ دیکھیں ان کے لیے تو یہ بڑی فینٹیسی کا کام ہو گیا, وہ رک ہی نہیں رہے, واردات نہیں رک رہی. آپ کا پہلے کرمنل چند ایک ہوتے تھے, اب ان کی اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے. اور جو جس طرح یہ معاشی حالات زیادہ خراب ہوتے جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی طرح ہم انارکی کی طرف, کیوس کی طرف جو ہے وہ چلتے جائیں گے. یہ صورتحال ہے ہماری. یہی حالات ہیں اسد بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی ڈیبیٹس کے ساتھ, اسی طرح کی ڈسکشنز کے ساتھ, اور کوشش کریں گے میکسیمم اویئرنیس کے اس طرح کے سیشنز, اور اس میں نعمان بھائی کی طرح سینئر لوگ, اسد بھائی کی طرح سینئر لوگ, جو لوگ اس سوسائٹی کے اندر ایز این اٹرنی, ایز اے لائر اپنی خدمات دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو ایکسپیرینس ہے اس طرح کی ہر چیز کے اندر سے, وہ گزر چکے ہیں, ان لوگوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ضرور شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, بہت شکریہ, السلام علیکم.